632 632 عیسوی تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزیرہ نماء عرب کے اس سارے حصے کو یونائٹ کر چکے تھے۔ ایک اسلامک اسٹیٹ، ایک مسلمان ریاست اسٹیبلش ہو چکی تھی۔ تو اب ریاست مدینہ نے ایک لشکر رومن امپائر کے خلاف ملٹری کیمپین کے لیے بھیجنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت اسامہ بن زید کو اس لشکر کی کمان بھی سونپی جا چکی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، سو اس رومن امپائر کے خلاف کیمپین کو پوسٹ پون کرنا پڑا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر نے ریاست کا چارج سنبھالا، لیکن ایک بہت بڑا چیلنج حضرت ابوبکر کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ عرب قبائل نے، جنہوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی اور اسلام قبول کیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد فوراً اپنی بیعت سے پھر گئے۔ ان میں سے کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم مدینہ کی ایڈمنسٹریشن کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کچھ ایسے قبائل بھی تھے جنہوں نے کلی طور پر ریاست مدینہ سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے خود کے جھوٹے نبی لانچ کر دیے، لیکن حضرت ابوبکر نے ان قبائل کی اس بغاوت کو کچل کر عرب کو پھر سے متحد کر لیا۔ اس چیلنج کو پورا کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمان ریاست کی ایکسپینشن پر توجہ مرکوز کی۔ حضرت خالد بن ولید اس ساری کیمپین کو لیڈ کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی کمان میں 20,000 کا لشکر عراق اور شام فتح کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہیں سے مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ عراق اس وقت ساسانی سلطنت کا حصہ تھا۔ یہ ساری جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ساسانی سلطنت ہے، جبکہ شام اس وقت رومن امپائر کا حصہ تھا، جو کہ اس سارے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، مسلمانوں کی ان فتوحات سے پہلے رومن امپائر اور پرشین امپائر یعنی ساسانی سلطنت، یہ دونوں سپر پاورز تھیں۔ ان دونوں کے درمیان کوئی 20 سال بہت طویل جنگیں ہوئیں، 613 عیسوی سے لے کر 629 عیسوی تک۔ ان جنگوں کی وجہ سے ان دونوں امپائرز کا کچومر نکل چکا تھا، یہ دونوں بالکل ایگزاسٹ ہو چکی تھیں۔ پھر ان 20 سالہ جنگوں کی وجہ سے ان دونوں اسٹیٹس کو، امپائرز کو، اپنی رعایا پر کافی بھاری ٹیکس لگانے پڑے تھے، جس کی وجہ سے ان دونوں امپائرز میں شدید انسٹیبلٹی بھی تھی۔ ساسانی سلطنت میں تو انتہائی رتھلیس قسم کی تخت کی رسا کشی جاری تھی، ریاست کا ادارہ بالکل ہی تباہ حال تھا۔ سو یہ دونوں امپائرز اس قابل ہی نہیں تھیں کہ مسلمانوں کے حملوں کا کوئی سسٹمیٹک ریسپانس دے سکیں۔ اس کے علاوہ ان دونوں امپائرز میں رہنے والے لوگ یعنی رعایا، اس وقت عوام کو رعایا ہی بولا جاتا تھا، اور خاص طور پر اقلیتیں، مائنورٹیز، ان دونوں ریاستوں سے ناخوش تھیں۔ سو جب مسلمان ان علاقوں کو فتح کر رہے تھے تو ان امپائرز میں رہنے والے لوگوں نے بالعموم اور اقلیتوں نے بالخصوص مسلمانوں کو خوش آمدید کہنا شروع کر دیا، کیونکہ مسلمانوں کی جو ٹیکس کی پالیسیز تھیں وہ بڑی نرم تھیں۔ الٹا یہ لوگ اپنی ریاستوں کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے مسلمان فوجی ایک ایک کر کے ساسانیوں کے مختلف لشکروں کو شکست دے کر عراق کے اندر گھستے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ساسانیوں کو رومنز کی مدد کی ضرورت پڑ گئی۔ رومن اور ساسانیوں کی کمبائنڈ آرمی نے حضرت خالد بن ولید اور مسلمان لشکر کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت خالد نے فراز کے مقام پر اس فوج کو شکست دے کر ان کی چھٹی کرا دی۔ اس وقت تک مدینہ سے تقویت پہنچ چکی تھی، ری انفورسمنٹس آ چکی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید عراق سے سیریا کے اندر، شام کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد ستمبر 634 میں 634 میں دمشق پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ دمشق اب مسلمان مملکت کا حصہ بن چکا تھا۔ اسی اثناء میں حضرت ابوبکر صدیق اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اب ان کے بعد حضرت عمر نے مسند خلافت سنبھال لیا۔ لیکن خلیفہ کے بدلنے کی وجہ سے مسلمان فوج کا یہ جو ریپڈ ایڈوانس تھا، اس میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ مسلمان لشکر اب رومی شہر انطاکیہ پر حملہ آور ہونے والا تھا، لیکن رومن ایمپرر ہرکل ہیرکلیز نے شہر سے دور ہی مسلمان افواج کے ساتھ مقابلے کے لیے اپنے جرنیل بھیج دیے۔ اس نے فارسیوں سے بھی مدد مانگ لی۔ 636 میں یرموک کے مقام پر حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں مسلمانوں نے رومن آرمی کا کباڑہ کر دیا۔ مسلمانوں کی تعداد رومنز کی نسبت کافی کم تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید کی کمال عسکری ذہانت کے سامنے رومی لشکر ٹک نہ پایا۔ دوسری جانب عراق میں ساسانیوں نے
مسلمانوں پر حملے کے لیے تیاریاں زوروں پر رکھی ہوئی تھیں۔ قادسیہ کے مقام پر بالآخر مسلمانوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں ساسانی لشکر کا صفایا کر دیا۔ ساسانی فوج کا لیڈر رستم ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد مسلمانوں نے ساسانی دارالحکومت ٹیسیفن مدائن پر قبضہ کر لیا۔ عراق پوری طرح سے مسلمان شکنجے میں آ چکا تھا۔ حضرت عمر نے یہاں مسلمان لشکر کو ٹھہر جانے کا کہا۔ کچھ عرصے کے لیے لشکر کو ساسانی سلطنت میں مزید پیش قدمی سے روک دیا، کیونکہ صرف فتوحات تو نہیں کرنی تھیں، ان فتوحات کو کنسولیڈیٹ بھی تو کرنا تھا۔ ادھر اس جانب شام کے اندر مسلمانوں نے آگے بڑھ کر 637 میں 637 میں یروشلم پر بھی اسلامی جھنڈا لہرا دیا۔ اب اگلا نمبر تھا رومن امپائر کے سب سے اہم صوبے یعنی ایجپٹ مصر کا۔ 640 میں حضرت عمرو بن العاص کی قیادت میں ہیلیوپولس کی جنگ میں مسلمانوں نے رومی لشکر کو شکست دے کر مصر پر بھی قبضہ کر لیا۔ مصر میں رومیوں کا 700 سالہ اقتدار ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے آگے لیبیا میں ریڈز کی۔ دوسری جانب مشرق میں ساسانی سلطنت کی باقیات نے خراسان اور وسطی ایران کے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر خوزستان کو، یہ والا علاقہ، اس کو دارالاسلام میں شامل کر لیا۔ اب ساسانی شاہ یزدگرد مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے لیے میدان میں آیا۔ نہاوند کے مقام پر ہونے والے مارکے میں مسلمان لشکر نے ساسانی فوج کا پھر سے صفایا کر دیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں وسطی ایران اور خراسان مسلمان ریاست کا حصہ بن گئے، جبکہ شہنشاہ یزدگرد کو جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے ہی ایک کمانڈر کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یزدگرد بھاگ کر چائنا چلا گیا۔ اب جب شہنشاہ نہیں رہا تو شہنشاہت کس کام کی؟ ساسانی اسٹیٹ کی ڈسنٹیگریشن ہونا شروع ہو گئی، سلطنت ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ لیکن 644 میں 644 میں حضرت عمر کو ایک ساسانی آپریٹو نے نماز کے دوران خنجر کے وار سے شدید زخمی کر دیا، جس کے باعث کچھ دن بعد حضرت عمر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب حضرت عثمان نے امت کی قیادت کا چارج سنبھالا۔ حضرت عمر کی وفات کی خبر جیسے ہی پھیلی تو ایران میں ساسانیوں کی باقیات نے بغاوت کر دی، لیکن مسلمان افواج نے اس بغاوت کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے بعد اگلے کچھ سالوں کے اندر 651 تک 651 تک ساسانی سلطنت دنیا کے نقشے سے مٹ چکی تھی۔ ساسانیوں کا 400 سالہ اقتدار ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ دوسری جانب رومیوں نے بحیرہ روم کے جانب سے میڈیٹرینین سی کی جانب سے اسکندریہ پر اپنی نیوی کی مدد سے حملے کرنا شروع کر دیے، لیکن مسلمانوں نے یہ حملے ناکام کر دیے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر 646 میں لیبیا کو بھی فتح کر ڈالا۔ لیبیا بھی اب مسلمان ریاست میں شامل ہو چکا تھا، لیکن رومن نیوی کے حملے جاری تھے، سو ان کو روکنے کے لیے حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص کی سربراہی میں مسلمانوں کی اپنی ایک نیوی بحری فوج تیار ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اس نیوی کی مدد سے پھر قبرص اور سسلی پر حملے کیے گئے۔ اسی نیوی نے 655 میں قبرصیوں کے خلاف ایک شاندار فتح سمیٹی، بیٹل آف مسٹس۔ اس وقت تک مسلمان سلطنت اتنی پھیل چکی تھی، یہ والے سارے علاقے مسلمان سلطنت کا حصہ بن چکے تھے۔ موجودہ ایران پورے کا پورا، ترکمانستان، ازبکستان، آذربائیجان، ترکی کا کچھ حصہ، شام، عراق، یمن، اردن، فلسطین، مصر، لیبیا، یہ سارے علاقے اس وقت مسلمانوں نے فتح کر لیے، اور وہ بھی صرف 20 سے 25 سال کے عرصے میں۔ لیکن فتوحات کا یہ پہلا سلسلہ یہیں پر ہی رک گیا، کیونکہ حضرت عثمان کو ایک باغی لشکر نے شہید کر دیا، اور پھر ان کے بعد حضرت علی امیر المومنین بنے، اور پھر مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ لیکن تب تک مسلمان گریٹ لیپ فارورڈ، آگے کی جانب ایک لمبی چھلانگ لگا چکے تھے۔ عراق، شام، فلسطین، اردن، مصر، لیبیا، یہ سب وہ ممالک ہیں جنہیں آج ہم عرب اور مسلمان ممالک کہتے ہیں۔ لیکن فتوحات سے پہلے ان سب ممالک کا کلچر بالکل مختلف تھا۔ کسی ایک ملک میں بھی عربی زبان نہیں بولی جاتی تھی۔ مسلمانوں کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ابتدائی فتوحات کا تھرسٹ اتنا شدید تھا کہ ان سب ممالک کا کلچر سویلائزیشن تک چینج ہو گئی۔ اب یہ سارے ممالک عرب اسلامک سویلائزیشن کا حصہ بن چکے تھے۔ یہاں مسلمانوں نے کوئی قتل عام نہیں کیا، کسی پر اپنا مذہب مسلط نہیں کیا، یہاں رہنے والوں نے خود ہی اسلام کو سینے سے لگایا۔
سابق امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہینری کیسنجر اپنی کتاب ورلڈ آرڈر میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ان زبردست فتوحات اور ان کے زبردست نتائج کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ ایک بالکل انپریسیڈنٹڈ فینومینا تھا۔